الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال الله جل وعلا في كتابه العظيم في موضع آخر ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر او كما قال جل وعلا. بزرگوں، بڑی دیر سے آپ حضرات اس پنڈال کے نیچے تشریف فرما ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ حضرات علماء کرام کے بیانات جو ہوئے ہیں وہ کافی اور شافی ہیں۔ مجھ جیسے کم علم اور کم مایہ طالب علم کو یہ حکم ہوا ہے کہ حضرت والا جب تک تشریف نہیں لاتے ہیں آپ سامعین سے روبرو ہوں۔ اس حکم کی تعمیل میں آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ کام ہو چکا ہے۔ حضرت مولانا جمال اکمل صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے بزرگ علماء میں سے ہیں، اور ان سے بیشتر حضرت مولانا واصف صاحب جو چترویدی ہیں، بڑی پرمغز باتیں انہوں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہم دعا گو ہیں اور ہم سب کو دعا گو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کے سائے کو امت پر تعدیر قائم رکھے اور ان کی فرمودہ باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس زمین کو بسانا چاہا، اس کرۂ ارضی کو، اس گلوب کو جب آباد کرنا چاہا تو ظاہر ہے کہ دیگر سیاروں اور ستاروں سے الگ اس کرۂ ارضی پر انسانی زندگی کی تمام ضروریات کا انتظام فرمایا۔ اس زمین کو کوئی ایسا کرہ یا کوئی ایسا سیارہ اور ستارہ نہیں بنایا جس پر پانی نہ ہو، ہوا نہ ہو، سبزہ نہ ہو، انسانی زندگی کی ضروریات نہ ہو، بلکہ سارے انتظامات فرمائے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا وہ تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے۔ اس مرحلے سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک فیصلہ لیا گیا، اور اس فیصلے کا اعلان فرشتوں میں کیا گیا کہ اس زمین پر، اس کرۂ ارضی پر ایک ایسی مخلوق کو آباد کیا جائے گا، یہ زمین جس کے حوالے کی جائے گی اور کائنات کا سارا نظام جس کے سپرد کیا جائے گا، اور اس کے ہاتھ میں اللہ کی نیابت و خلافت کا اور اس کی نمائندگی کا پرچم ہوگا۔ یہ وہ بات تھی جس کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقربین بارگاہ فرشتوں کے درمیان فرمایا، اور اپنی آخری کتاب میں اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں بتلایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، میں زمین میں ایک وائس رائے، ایک ریپریزنٹیٹیو، ایک نمائندہ اور ایک ترجمان کی تقرری کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ زمین جس کے حوالے کی جائے گی،
جس کے لیے ہم نے زمین کو وسعت دی ہے اور زمین کے سارے انتظامات کیے ہیں، جس کے لیے ہم نے نہ صرف یہ کہ زمین کی خشکی کو، اس کی تری کو اور وہاں کی فضا کو مسخر کیا ہے، بلکہ سورج کو، چاند کو، رات کو، دن کو مسخر کر دیا ہے، اس کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ سخر لکم الانہار، سخر لکم الشمس والقمر دائبین، سخر لکم اللیل والنہار، وآتاکم من کل ما سألتموہ، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ہم نے نہروں کو مسخر کر دیا ہے، ہم نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، ہم نے دن اور رات کو مسخر کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم نے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے۔ بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو مرکزی مقام عطا فرمایا ہے، باوجود اس کے کہ بہت سے سیاروں اور ستاروں سے اس کا حجم اور اس کا جسم چھوٹا ہے، باوجود اس کے کہ لمبے چوڑے فاصلوں پر فضائے بسیط میں ستاروں اور سیاروں کی بڑی بڑی کہکشائیں ہیں، لیکن اس زمین کو اللہ نے مرکزی مقام عطا کیا، اس لیے کہ اس زمین پر جس مخلوق کو آباد کرنا تھا، جس انسان کو بسانا تھا، اس کے لیے سورج کو بھی مشغول کیا گیا، چاند کی چاندنی بکھیری گئی، اس کے لیے فضا قائم کی گئی، آکسیجن کا انتظام کیا گیا، زمین کو وسعت دی گئی، اس کے لیے نباتاتی، جماداتی اور حیواناتی انتظامات کیے گئے، معدنیات کا نظم کیا گیا، سیال مادے اس کے لیے، جامد مادے اس کے لیے، اس کو یہ حیثیت عطا کی گئی کہ وہ خالق الارض والسماوات اور احکم الحاکمین کی نمائندگی کرتے ہوئے زمین پر اپنی حکمرانی کا نظام قائم کرے۔ فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، کہ اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر اپنا نمائندہ اور اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، آپ حق کی بنیادوں پر فیصلے فرمائیے اور زمین پر اپنی حکمرانی کا نظام قائم کیجیے۔ یہ وہ حکمرانی تھی، یہ وہ نظام خلافت تھا جو پیغمبروں کو سونپا گیا، ان کے نمائندوں کو سونپا گیا، اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا گیا، اور اس طور پر سونپا گیا کہ پوری دنیا کے جن و انس کو آپ کی رعایا کی حیثیت عطا کی گئی، اور پوری دنیا کے انسانوں پر یہ بات ڈال دی گئی کہ جب تک دربار محمدی سے تمہارے کسی مسئلے کا حل نہ تمہیں مل جائے، اس وقت تک اپنی زندگی کے کسی مسئلے کے حل ہونے کا تم دعویٰ نہیں پیش کر سکتے ہو۔ تمہارے مسائل کا، تمہارے مقدمات کا، تمہارے معاملات کا حل اگر ہونا ہے تو دربار محمدی میں ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے زندگی کا کوئی مسئلہ لے کر دربار محمدی کو چھوڑ کر کسی اور آستانے پہ حاضری دیتا ہے، کسی اور ڈیوڑھی کے چکر لگاتا ہے، کسی اور دروازے پر دستک دیتا ہے، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ آخری نبی کی رسالت کا انکار کرنے والا ہے، اور اس انکار کے بعد اس کا رشتہ نہ اللہ سے باقی رہ جاتا ہے، نہ اللہ کی کتاب سے باقی رہ جاتا ہے۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے پروردگار کی قسم، یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو، تمام مقدمات کو، تمام مسائل کو آپ کی عدالت میں نہ لے آئیں اور پھر آپ کے فیصلوں کا انتظار کریں، اور جو فیصلہ آپ فرما دیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اور پھر آپ کے فیصلوں کے بارے میں نہ ان کی زبان پہ کوئی اعتراض آئے، نہ ان کے دل میں کوئی شک و شبہ ہو، نہ ان کی زندگی آپ کے فیصلوں سے منحرف ہونے پائے۔ یہی ایمان ہے۔
یہی ایمان ہے اور یہی اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ہے اور محمد الرسول اللہ خلیفۃ العالمین ہے، اور جو خلیفۃ العالمین ہے وہی رسول العالمین ہے، وہی رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے کہ جو نظام خلافت آپ کو سونپا گیا، جو نظام حکومت آپ کو عطا کیا گیا، وہ عادلانہ ہے، وہ منصفانہ ہے، وہ کریمانہ ہے، اور اس کو پوری دنیا کے انسانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ اس کو برپا کیا گیا اس لیے کہ وہ ظالموں سے پنجہ آزمائی کرے، اس کی کلائی کو موڑے اور توڑے، اور پوری دنیا کے ماحول کو، پوری دنیا کے سماج اور معاشرے کے ماحول کو ظالموں سے، ستمگروں سے، طاغوتوں سے آزاد کرائے، اور پوری دنیا کے انسانوں کو رب العالمین سے مربوط کر دے، اور پوری دنیا انسانیت کے تمام سروں کو ایک اللہ کے سامنے جھکا دے۔ اسی مقصد کے لیے آپ کو برپا کیا گیا، اسی مقصد کے لیے آپ کو برپا کیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس خلافت کی جو ابتدا ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت سے ہوئی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کوئی دور اور کوئی علاقہ ایسا نہیں بچا جہاں خلافت آدم کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے افراد اللہ نے پیدا نہیں فرمائے۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، کہ ہر قوم کے لیے ایک رہنما، ایک رہبر، ایک پیغمبر، ایک ریفارمر، ایک میسنجر، ایک ترجمان، ایک ہادی، ایک رستہ دکھانے والا اللہ نے متعین فرمایا ہے۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا، رسولوں کا ایک سلسلہ جاری فرمایا، اور ان کو یہ ذمہ داری دی کہ جو ماننے والے ہیں انہیں خوشخبری سنا دیجئے، اور جو نہیں ماننے والے ہیں انہیں ڈرا دیجئے، دھمکا دیجئے، عذاب الہی سے انہیں آگاہ کر دیجئے، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آپ کی ہدایت کس کو دی گئی اور کس کے ذریعے سے ہماری طرف منتقل کی گئی، یہ حجت تمام ہو جائے۔ اسی لیے یہ سلسلہ اللہ نے شروع فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے اس کی تکمیل فرما دی۔ انسانیت بلوغ کی عمر کو پہنچ گئی، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا گیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم المرسلین اور ختم النبیین ہیں، وہ نبیوں کے سلسلے کو، وہ رسولوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں۔ یہ مرتبہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کر دیا گیا، اب قیامت تک یہ عہدہ انہی کے لیے سپرد ہو گیا۔ اب ان کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کے راستے سے کسی کو ہدایت دی جائے۔ ان ھدی اللہ هو الہدی، کہ ہدایت تو اصل اللہ کی ہدایت ہے، اور اللہ کی ہدایت کے عالمی ترجمان، بین الاقوامی ترجمان، آفاقی ترجمان، انٹرنیشنل ترجمان آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رہتی دنیا تک کے لیے مقام انہیں عطا کر دیا گیا ہے۔ اس لیے دور محمدی میں اگر ماضی کے پیغمبروں میں سے کوئی اولو العزم پیغمبر دور محمدی میں آ جائے تو انہیں بھی محمد کی پیروی کرنی پڑے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بڑے جلیل القدر پیغمبر، جنہوں نے فرعون کو شکست دی، جن کے لیے فرعون کو ڈبویا گیا، وہ بھی اگر دور محمدی میں آ جائیں تو انہیں بھی یہی کہنا پڑے گا کہ نظام محمدی کو برپا کرنا ہے، اور محمد عربی سے ہی ہدایت ربانی کو حاصل کرنا ہے، اور شریعت محمدی کو زمین پر نافذ کرنا ہے۔ یہ وہ حقیقت تھی جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں واضح فرمایا، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کرنی
اس حقیقت کو قرآن کے اشاروں میں بیان کر دیا گیا، احادیث کی روایت میں اس کو واضح کر دیا گیا، اس لیے کہ مسئلے کا تعلق کسی خاص خاندان سے، کسی خاص قبیلے سے، کسی خاص علاقے سے، کسی خاص رنگ و نسل سے نہیں تھا، بلکہ یہ عالمی مسئلہ تھا۔ حضور کو جو نبوت عطا ہوئی تھی وہ عالمی نبوت تھی، وہ آفاقی نبوت تھی، وہ عالمگیر نبوت تھی، وہ ایسی رسالت تھی جس رسالت سے مستثنیٰ نہ امریکہ ہے، نہ آسٹریلیا، نہ ساؤتھ افریقہ ہے، نہ کوئی قاف، نہ چچینیا، بلکہ اس خطے زمین پر اور اس گلوب پر بسنے والے تمام جن و انس سب کے سب رسول امت رسول آخر الزماں ہیں، اور سب کی نجات اسی میں ہے کہ وہ انہی کی مانیں، انہی کی پیروی کریں، انہی کو فالو کریں، انہی کو اپنی پریکٹیکلی لائف میں لائیں، اگر بات کریں تو انہی کے حوالے سے کریں، اور اس امت کی طرف ان کے ذریعے جو وحی منتقل کی گئی ہے قرآن کی شکل میں اس کو دانتوں تلے دبا لیں، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اس نبوت کے برپا کرنے کا مقصد، اس نبی کی بعثت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ چند لوگ نمازی بن جائیں، حاجی بن جائیں، نیک بن جائیں، صالح بن جائیں، عابد بن جائیں، زاہد بن جائیں، متعبدانہ زندگی گزارنے والے بن جائیں، عام آبادیوں سے کٹ کر کچھ جزیروں پہ چلے جائیں اور وہاں زندگی بسر کریں، کچھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جائیں اور راہبانہ زندگی اختیار کر لیں، یا پھر ایک محدود دائرے میں اپنے آپ کو قید کر لیں، بند کر لیں اور سمجھیں کہ یہی زندگی ہے۔ ہرگز نہیں یہ مقصد تھا، یہ مقصد نہیں تھا اس نبوت کے بعثت کا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ محمد ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام انسانوں کے لیے، تمام جناتوں کے لیے، تمام طبقات کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تمام لوگوں کے لیے آپ کو بشیر و نذیر بنایا ہے، اس لیے آپ کو ہر ایک سے بات کرنی ہے، ہر ایک کے پاس جانا ہے، ہر ایک کے پاس اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، یہ ذمہ داری آپ کے سپرد کی جاتی ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اپنے نبی سے خطاب فرمایا اور فرمایا محمد فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے ایھا الناس ایھا الناس قولوا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے تم سب سے ملنا پڑے گا، تم سے باتیں کرنی پڑے گی، ایک ایک خاندان کے پاس، ایک ایک قبیلے کے پاس، ایک ایک خطے کے ایک ایک گوشے کی طرف مجھے جانا پڑے گا، اور ہر ایک کے پاس اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اس حقیقت کو اجاگر کیا گیا، کبھی قرآن کی زبانی اور کبھی حدیث کی زبانی، اور کون سی جگہ تھی وہ، یہ بات کہاں ہو رہی تھی، وہ جگہ مکہ تھی۔ مکے میں بدماش بھی تھے، اوباش بھی تھے، زندیق بھی تھے، کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، دہریے بھی تھے، شراب نوش بھی تھے، قمار باز بھی تھے، جواری بھی تھے، شرابی بھی تھے، 50 قسموں کے لوگ تھے، اور سب کے سب نبی کے مخاطب تھے۔ جو عیسائی تھے وہ بھی نبی کے مخاطب تھے، جو یہودی تھے جن سے بعد میں چل کر مدینے میں واسطہ پڑا وہ بھی مخاطب تھے۔ قرآن کہہ رہا تھا، بائبل کہہ رہی تھی، زبور پکار رہی تھی، انجیل گواہی دے رہی تھی، ببلیکل لٹریچر میں اس کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ ایک نبی آئے گا جو دنیا کا آخری نبی ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ صدیوں پہلے یمن کے علاقے سے اور شام کے علاقے سے بہت سارے لوگوں نے اس امید پر ہجرت کی، اور ہجرت کر کے مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں آ کر آباد ہوئے، کہ ببلیکل لٹریچر کے اندر مدینے کی جغرافیائی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتلائی گئی تھی کہ یہی وہ خطہ زمین ہوگا جس پر آخری نبی کا ظہور ہوگا۔ اسی امید پر وہ لوگ مدینے اور اس کے قرب و جوار میں آ کر آباد ہوئے تھے، لیکن لعنتوں، ان جھوٹوں پر، ان مکاروں پر، ان طاغوتوں پر، ان شیطانوں پر، ان بدماشوں پر کہ اللہ کی لعنت ہو کہ جب وہ آخری نبی آیا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ جب وہ آخری نبی آیا جس کو وہ پہلے ہی سے جانتے تھے، پہچانتے تھے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر جن کا تذکرہ موجود تھا،
نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر جن کا تذکرہ موجود تھا، پروفیسیز کے اندر وہ پڑھتے تھے کہ یرمیہ نے کیا کہا، حبقیہ نے کیا کہا، ان کے نبیوں نے کیا خواب بتلائے، کس آخری نبی کا تذکرہ اور چرچا کیا، یہ خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ قرآن کہتا ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بعثت سے پہلے ایسے پہچانتے تھے، بغیر دیکھے ہوئے ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ لیکن جب وہ آخری نبی آ گیا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب وہ آخری نبی آ گیا تو ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے کہ ان کا انکار جلن کی بنیادوں پر تھا، حسد کی بنیادوں پر تھا، عناد کی بنیادوں پر تھا، سیاسی بنیادوں پر تھا، اجارہ داری کی بنیادوں پر تھا، جس میں سچائی نام کا کوئی شائبہ موجود نہیں تھا۔ وہ نبی جو برپا کیا گیا تھا اس لیے کہ وہ غالب آئے، وہ نبی برپا کیا گیا تھا اس لیے کہ دنیا کے تمام ادیان و مذاہب پر اس کے لائے ہوئے دین کو غالب کر دیا جائے۔ وہ نبی جو برپا ہوا تھا اس لیے کہ مکے سے مدینے جائے اور مدینے سے تبوک جائے۔ وہ نبی جو برپا ہوا تھا اس لیے کہ مکے سے تبوک جائے اور جدہ سے تبوک پہنچے اور یمن سے بحرین تک اور عراق سے شام تک اور مصر سے مراکش تک اور ایران سے ترکستان تک اور پھر یورپین کنٹریز اور دنیا کے تمام بر اعظم جس کے زیر نگی آنے تھے۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، یہ تقدیر الہی تھی، لوح محفوظ میں لکھا تھا، فرشتوں کو معلوم تھا۔ جبریل امین یہ پیغام لے کر کبھی موسیٰ کے پاس آئے تھے اور کبھی عیسیٰ کے پاس آئے تھے اور اب آخری نبی کے پاس آئے ہیں کہ اس نبوت کو، اس رسالت کو، اس دین کو اور اس نبی کو، اس کے مشن کو پوری دنیا پر غالب ہونا ہے۔ فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ اللہ نے اپنے نبی کو دین برحق عطا فرما کر مبعوث ہی اس لیے فرمایا ہے کہ وہ دنیا کے تمام ادیان و مذاہب پر غالب آ جائے۔ اور اسی حقیقت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی یوں بیان فرمایا جب آپ نے دعوتی مشن کا آغاز فرمایا۔ نبوت جب آپ کو ملی اور اپنی ذمہ داریاں آپ نے اٹھائیں اور اس کی انجام دہی کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوئے، کمر بستہ ہوئے، تو مکے میں آپ نے دعوت کا کام شروع کیا۔ تو یہاں سے شروع کیا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک بها العرب والعجم، اے لوگو اس کلمے کو مان لو، اس کے تقاضے کو اپنے دل میں جگہ دو، اس کی حقیقت کو اپنے دل میں اتار لو۔ عرب اور عجم خلاصہ یہ کہ پوری دنیا کے مالک بن جاؤ۔ مشرکین مکہ جو بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے ترم خان تھے اپنے وقت کے، وہ جب یہ سنتے تھے کہ محمد ایک کلمہ کہتے ہیں، چھوٹی سی بات کہتے ہیں اور اس پر یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اس کلمے کو اگر مان لو گے، اس بات کو اگر تسلیم کر لو گے تو پوری دنیا کے حاکم بن جاؤ گے، لوگ مذاق بناتے تھے کہ یہ کیا تماشا ہے بھائی، ایک چھوٹی سی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے حاکم بن جاؤ گے۔ لیکن تاریخ اٹھائیے اور دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لے کر برپا ہوئے تھے اور جس ایمان کی تربیت انہوں نے مکے میں کی تھی اور جس ایمان کی تربیت کے نتیجے میں صحابہ کی ایک جماعت کو انہوں نے تیار کیا تھا، اس جماعت کے ایک ایک فرد کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، بدر کے میدان کا مطالعہ کیجئے کہ بدر کا میدان ہے، 313 کی چھوٹی سی جماعت ہے، کچھ ننگے پیر ہیں، کچھ ننگے بدن ہیں، کسی کے پاس ٹوٹی تلواریں ہیں، کسی کے پاس سواری ہے اور کسی کے پاس سواری نہیں ہے۔ ظاہری اسباب، ظاہری تیاریاں یہ کہتی ہے کہ اس جماعت کو کچل دیا جائے گا، اس کی بنیاد مٹا دی جائے گی، یہ دم واپسی میں ہو جائے گی۔
لیکن ایمان کہتا تھا، جس ایمان کو لے کر صحابہ بدر کے میدان میں اترے تھے، وہ ایمان کہتا تھا، وہ طاقت کہتی تھی، وہ قوت کہتی تھی کہ آج اس کو اوقات بتلا دیا جائے گا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ جب میدان سجا، تلواریں نکلی، تو محمد عربی کے اس ننگے پیر کے جانثاروں نے، اس بھوکے پیٹ کے جانثاروں نے وہ جوہر دکھلائے ہمت کے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جیسے گاجر مولی کی سلاتیں کاٹ دی گئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ کوئی دنیا کے اسباب کی تیاری نہیں تھی، جنگی اسلحے موجود نہیں تھے، ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی اسپرٹ تھی، وہ انقلابی طاقت ان کے سینے میں بستی تھی، جس انقلابی طاقت کا مطالبہ ان کے رب نے قرآن میں ان سے کیا تھا کہ ہم کو کون سا ایمان مطلوب ہے، اور کس ایمان کی تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کی تھی اور مکے میں کی تھی۔ آپ کو معلوم ہے جب انسان کے دل میں وہ ایمان بستا ہے جو مطلوب ایمان ہے، جس کی تربیت حضور علیہ السلام نے مکے میں صحابہ کی تھی، وہ ایمان جب سینے میں بستا ہے، دل میں جب پلتا ہے، تو آنکھوں میں وہ چمک پیدا ہوتی ہے کہ بڑے بڑے بہادروں کو اگر آپ آنکھ نکال کے دیکھ لیں تو ان کی ہوا اکھڑ جائے، یہ ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ 5 ہجری کا موقع ہے، غزوہ خندق کی تیاریاں مدینے میں چل رہی ہیں، صحابہ حضور کی اطاعت میں خندق کھود رہے ہیں، اور کوئی 2 دن سے بھوکا، کوئی 3 دن سے بھوکا، کوئی 4 دن سے بھوکا، پیٹ پر صحابہ پتھر باندھے ہوئے ہیں بھوک کے مارے، اور کوئی جنگی اسلحوں کی کوئی تیاری نہیں، کوئی انتظام نہیں، اور ادھر سے صورتحال ایسی تھی، پورا جزیرۃ العرب ایسا امنڈ آنے والا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی اور یہ مٹھی بھر مسلمان کچل دیے جائیں گے، ان کی بنیاد ختم کر دی جائے گی۔ ظاہر حالات یہ کہہ رہے تھے، لیکن اللہ کا وہ لاڈلا نبی جو اپنے پیٹ پر 2 دن کے فاقے کی علامتی طور پر 2 پتھر باندھے ہوا تھا، صحابہ خندق کھود رہے تھے، ایک پتھر سامنے آ گیا اور کدالیاں ٹوٹ گئیں، پھڑوے ٹوٹ گئے، وہ پتھر نہیں پھوٹ رہا، وہ راستہ روکے ہوا۔ صحابہ نے حضور سے شکایت کی، اللہ کے نبی ایک پتھر آ گیا جو ٹوٹ ہی نہیں رہا، آپ تشریف لائے اپنی کدال کے ساتھ، آپ بھی کھدائی میں مشغول تھے، اپنی کدال لے کر کے آئے اور آپ نے اس پر ایک ضرب لگائی۔ ظاہر ہے کہ جب 2 سخت چیزیں ٹکراتی ہیں آپس میں تو چنگاریاں نکلتی ہیں، آپ نے جیسے ہی پھڑوا مارا، کدال ماری، چنگاریاں پھوٹی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے مصر کے محلات میرے سامنے روشن کر دیے گئے۔ دوسری وار کی، دوسری ضرب لگائی کہ یمن کے محلات ہمارے سامنے روشن کر دیے گئے۔ تیسرا وار جب کیا تو پھر چنگاری پھوٹی اور پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فرمایا کہ مجھے ایران کے محلات روشن کر دیے گئے، دکھا دیے گئے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، نہ کوئی جنگی تیاری ہے، صورتحال ایسی ہے کہ بھوک سے سب کی حالت خراب ہے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بدھے ہوئے ہیں اور خواب دیکھے جا رہے ہیں، یمن فتح ہو رہا ہے، مصر فتح ہو رہا ہے، ایران فتح ہو رہا ہے، بڑی بڑی ریاستیں فتح ہو رہی ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ کون سا تماشا تھا؟ یہ کون سی انقلابی طاقت تھی جو اندر سے بول رہی تھی؟ یہ صرف اور صرف اس ایمان کی طاقت تھی، اس انقلابی ایمان کی طاقت تھی، جس انقلابی ایمان کا مطالبہ اللہ نے اپنے بندوں سے قرآن میں کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے ایمان کو اپنے دل میں جگہ دو، آدھا تیتر آدھا بٹیر کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اس ایمان کے مطالبے پر جب ہم کھڑے اتریں گے تب وہ انقلابی طاقت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا مکے میں جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کا مذاق بنا رہے تھے، انہوں نے آنکھوں دیکھا کہ 10 ہجری تک پورا جزیرۃ العرب فتح ہو گیا تھا اور اسلام کے زیر نگی آ گیا تھا، اور 11ویں ہجری کے ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کم عمر کے صحابی حضرت اسامہ ابن زید سے فرماتے ہیں کہ اسامہ اب رومن امپائر کے چھکے چھوڑا دیں۔ عجیب بات،
صورتحال ایسی ہے کہ فاقوں پہ فاقے ہیں، اور دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور طاقتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صحابہ باتیں کر رہے ہیں، ان کی اوقات یاد دلا رہے ہیں۔ یہ کون سا ایمان تھا؟ یہ وہی ایمان تھا جس کی تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور یہی وہ کلمہ تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کو آج کا مسلمان، اس 15ویں صدی کا مسلمان 50 دفعے دن بھر میں پڑھ جائے، اس کی اس 5 فٹ کی زندگی پر اس کلمے کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ابو بکر نے ایک مرتبہ پڑھا اور پوری زندگی تبدیل ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک مرتبہ اس کلمے کو پڑھا اور زندگی میں انقلاب آ گیا۔ صحابہ اکرام نے اس کلمے کی حقیقت کو سمجھا، اس کو دل میں جگہ دی اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا، نتیجے میں اللہ نے سربلندیاں عطا فرمائی۔ اس لیے بزرگوں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کو اور اسلام کو بہت معمولی لے لیا جائے اور ان کے بعض تقاضوں کو پورا کیا جائے اور بعض تقاضوں سے نظر پھیر لی جائے اور ہم دنیا میں بنے رہ جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی عدالت میں کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہے۔ اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں آج سے صدیوں پہلے شروع دور میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو لوگ میری بعض آیتوں کو مانیں گے اور بعض کا انکار کریں گے، اور تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی انہیں شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ اب اس آیت کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اس موڑ پر، اس نقطے پر رک کر اپنی زندگی کا مسلمان موازنہ کرے، محاسبہ کرے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری روزمرہ کی زندگی کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ نے فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کہ لوگوں، کیا تم میری بعض آیتوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تم میں سے جو ایسا کرے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی شدید عذاب کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ خطاب حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم سے، ان کے خاندان سے، بنی اسرائیل سے تھا، لیکن اس کا حکم مفسرین نے لکھا ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے عام ہے۔ اب اس آیت پر رک کر ذرا توجہ کیجئے اپنی زندگی کی طرف اور اپنی روزمرہ کی زندگی کو دیکھیے کہ ہم کون سے ایمان پہ عمل کر رہے ہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ نماز 5 وقتوں کے بجائے 4 وقت کی، شادی بیاہ اسلامی نام پر کرتے ہیں، نام اسلامی، لباس اسلامی، بینر اسلامی، سب کچھ اسلامی، لیکن رسم و رواج کے نام پر اتنی ساری غیر اسلامی چیزوں کو ہم نے اس میں جگہ دے رکھی ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا عملی طور پر اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ایمان کی اہمیت کو سمجھا جائے، اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنتیں کی ہیں، کتنی قربانیاں دی ہیں اور کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں اس ایمان کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ یہ ایمان کی دعوت جب آپ نے مکے میں شروع کی تو جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے، جو آپ کے قریبی تھے، وہ بھی آپ کے دشمن بن گئے، اور مکہ وہ جگہ تھی جہاں ایک خدا کا ماننے والا، ایک اللہ کے اس نبی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ بقیہ سارے لوگ ایسے تھے جو اپنی تمام ضروریات کے لیے الگ الگ خدا پال رکھے تھے، ساری ضروریات کے الگ الگ خدا تھے، اور سب کو انہوں نے اپنے دل میں جگہ دے رکھی تھی۔ ہزاروں، لاکھوں، سینکڑوں خداؤں کے پجاریوں کے بیچ میں اللہ کا لاڈلا نبی آواز لگاتا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اگر عبادت کے لائق کوئی ذات ہے، اگر عبادت کے مستحق کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کو ستایا جانے لگا، پریشان کیا جانے لگا، مارا جانے لگا، پیٹا جانے لگا، راستے میں کانٹے بچھائے جانے لگے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ مشرفہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں۔
کعبہ مشرفہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے ابو جہل نے اور ان کے ساتھیوں نے دیکھ لیا کہ محمد نماز پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ مشورہ کیا کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پہ ڈال دے۔ چنانچہ وہی ہوا، جب آپ سجدے میں گئے تو آپ جب سجدے میں گئے تو آپ کی گردن پر لا کر کے اونٹ کی بڑی سی اوجھڑی لاد دی گئی، اور اس غلاظت کے وزن سے آپ اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ کسی طرح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جب خبر لگی تو وہ گھر سے دوڑتی ہوئی تشریف لائیں اور اس کو کسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک سے اس کو ہٹایا، اور پھر آپ سجدے سے اٹھے۔ اسی طرح دوسری مرتبہ ایک موقع پر یہ ہوا کہ ابو لہب نے آپ کی گردن مبارک میں گمچھا لگا کر کے گھسیٹنے کی کوشش کی، ان کو بچایا، وہاں پر بچایا گیا۔ کہیں پر ایسا ہوا کہ آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دے دیا گیا، آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دے دیا گیا، اور آپ کو طرح طرح سے پریشان کیا جانے لگا۔ اے بزرگوں، بتلائیے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا قرض کھایا تھا؟ کسی کا ادھار لے رکھا تھا؟ کسی کا احسان آپ جانتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن ان کو قلق اس بات کی تھی، تڑپ اس بات کی تھی، ان کے دل میں یہ چبھن تھی، یہ تڑپ تھی کہ یہ اللہ کا یہ پیغام امت کے ایک ایک فرد تک پہنچ جائے، اور امت کا ہر فرد جہنم کی دہکتی اور سلگتی آگ سے بچ جائے۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ نبوت کا 7واں سال ہے، نبوت کا 7واں سال ہے، اور کفار عرب نے، مشرکین مکہ نے یہ طے کر لیا کہ محمد کا اور ان کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، کوئی لین دین ان سے نہیں ہونا چاہیے، کوئی رسم و راہ اس سے باقی نہیں رہنی چاہیے، اور پھر ان کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ پورا خاندان اس میں محسوس ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ 2-4 دن کا محاصرہ نہیں تھا، یہ سالوں میں تھا، بلکہ 3 سالوں کا محاصرہ تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس درمیان صورتحال ایسی تھی کہ بڑے بڑے بہادر، قوی الہیکل حضرت حمزہ سید الشہداء، حضرت حمزہ جیسے بڑے جسامت کے آدمی، طاقتور آدمی، بھوک اور فاقے کی وجہ سے اتنے زیادہ کمزور ہو گئے، عاجز ہو کر کہتے ہیں کہ بھتیجے اب تلوار اٹھانے کی اجازت دے دو۔ لیکن اللہ کا نبی کہتا نہیں چچا، صبر کیجیے، صبر کیجیے۔ یہ بڑے لوگوں کا یہ عالم تھا، بچوں کی یہ حالت بنی ہوئی تھی کہ درخت سے چھالے نوچ نوچ کر چباتے تھے، ان کی مائیں چباتی تھی، ان کے چھاتی میں دودھ نہیں اترتے تھے۔ ایمان کی اتنی ساری دشوار گزار گھاٹیوں سے صحابہ گزرے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو اسلام کے بہت بڑے سپہ سالار ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن شیب ابی طالب کے محاصرے کے زمانے میں ایک دن میں گھاٹی کے اس اور سے اس اور جا رہا تھا کہ میرے پیر کے نیچے کوئی گیلی چیز پڑ گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اس گیلی چیز کو، اس تر چیز کو میں نے اٹھایا اور اپنی زبان پر رکھ لیا اور نگل گیا، مجھے آج تک معلوم نہیں کہ وہ چیز کیا تھی۔ اے میری ماں اور بہنوں، اے میرے بھائیوں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان اتنی آسانی سے آپ تک پہنچ گیا ہے؟ یہ ایمان بہت قربانیوں کے بعد ہمارے پاس آیا ہے، لہذا اس کی قدر ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ ایمان کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے تن من دھن کو، سب کو قربان کر دیں، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ تو سب جانتے ہوں گے، یہ قوم تو سنتے سنتے سنی ہو گئی ہے، اور اس قوم کے علماء سناتے سناتے سنی ہو گئے ہیں، سننے کی عادت ہو گئی ہے۔ عمل سے نہ کہنے والوں کا واسطہ ہے، نہ سننے والوں کا واسطہ ہے، اور نہ ہی گہرائی میں پہنچتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن ذرا تصور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے محاصرے کے بعد جب شیب ابی طالب سے نکلتے ہیں اور پوری جماعت صحابہ کی نکلتی ہے، خاندان قریش کی پوری جماعت نکلتی ہے، تو اس کے بعد آپ یہاں سے نا امید ہو کر طائف چلے گئے کہ طائف والے اگر ایمان لے آئے
تو ایک امید بڑھ جائے گی، اسلام کو طاقت حاصل ہو جائے گی۔ معلوم ہے آپ کے ساتھ طائف میں کیا ہوا، 50 بار آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس واقعے کو ذرا دل پر لے کر سوچئے کہ اللہ کا وہ لاڈلا نبی جو وجہ کائنات ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اس کے ساتھ تماشا یہ رچا گیا، اس کے ساتھ کھیل یہ کھیلا گیا کہ وہاں کے اوباش لڑکوں کو، وہاں کے بدماشوں کو، وہاں کے گنڈوں کو، وہاں کے ظالموں کو، وہاں کے ستمگروں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، روڑے مارے جا رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، آپ تھک کر، آپ ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، ظالم آپ کا ٹینا پکڑ کے آپ کو کھڑا کر دیتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے، آپ پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ اور آگے چل کر ایک باغ کے نیچے آپ تشریف فرما ہوتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں، اللہ آپ کس کے حوالے مجھے کر رہے ہیں؟ لیکن یہ سب منظور ہے، اگر آپ راضی ہیں تو ہمارے ساتھ جو کچھ ہو سب ہمیں منظور ہے۔ اس قربانیوں کے بعد یہ ایمان ہم تک پہنچا ہے، لیکن آج ہماری مائیں اور ہماری بہنیں معمولی منفعت کے لیے دنیا کی چمک دمک میں کھو کر کے اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں، کالجوں میں جا کر کے بوائے فرینڈ بناتی ہیں اور اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا، اسلامی اخلاق کا، اسلامی اقدار کا سودا کرتی ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کی قربانیوں کا مذاق اڑاتی ہیں۔ اس لیے میں اپنی ماؤں سے کہوں گا، میری آواز یقیناً پہنچ رہی ہوگی، میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ ایمان کی قدر و قیمت کو پہچانو۔ تم فاطمہ کی وارثین ہو، تمہاری رگوں میں حضرت فاطمہ کا خون دوڑتا ہے، خدیجہ تمہاری ماں ہے، عائشہ تمہاری ماں ہے، سمیہ تمہاری ماں ہے، ان کی قربانیاں تم یاد کرو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اسلام کی سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون ہے۔ وہ جب ایمان لاتی ہیں، اسلام قبول کرتی ہیں، تو ظالموں نے ان کے اوپر کیسے کیسے مظالم ڈھائے ہیں۔ تاریخ پڑھیے، پڑھنے کی کہاں فرصت آپ کو، پڑھیے، اٹھائیے کتاب اور دیکھیے، یہاں تک گردن تک حضرت سمیہ کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور ان کے منہ پر تماچے مارے جاتے تھے کہ محمد کی غلامی کو چھوڑ دو، ایمان سے پھر جاؤ۔ یہ سزائیں سمیہ کو دی جاتی تھی، ان کے شوہر حضرت یاسر کو یہی سزائیں دی جاتی تھی، اور اسلام کے سب سے پہلے حافظ قرآن حضرت عمار ابن یاسر جو اسی سمیہ کے بیٹے ہیں، ان کو سزائیں دی گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سارے مظالم کے بعد، ساری پریشانیوں کے بعد، ساری قربانیوں کے بعد ظالم ظلم ڈھاتے ڈھاتے تھک گیا، ظالم ظلم کرتے کرتے تھک گیا، لیکن سمیہ کی ہمت نہیں ٹوٹی اور ایمان کا سودا نہیں کیا، محمد کی غلامی میں رہنا پسند کیا۔ اس لیے میری ماں، اے میری بہنوں اور اے میری عمر کے نوجوانوں، تم اسلام کے سپاہی ہو، اسلام کے سپہ سالار ہو، اللہ نے تمہیں اس قوم کا سپہ سالار بنایا ہے، اس زمین کا دولہا اور اس زمین کا قائد اور اس زمین کا رہنما اور اس زمین پر اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اپنی ذمہ داری کو سمجھو، اپنی ذمہ داریوں کو نبھاؤ۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اسسٹنٹ بنا کر، اپنا نائب بنا کر، اپنا ترجمان بنا کر، اپنا ریپریزنٹیٹیو بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر زمین پہ تمہیں برپا کیا تھا کہ تم اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق پوری کائنات کے سسٹم کو چلاؤ گے، لیکن تم اس انقلابی طاقت کا دنیا کی چند گولیوں کے نتیجے میں سودا کر رہے ہیں۔ سنیے ایک آدھ واقعہ، میں حضرت کی شان میں بہت زیادہ دیر تک رہ کر گستاخی نہیں کرنا چاہتا، ایک واقعہ چھوٹا سا۔ حضرت ام سلیم کا نام سنا ہوگا، یہ حضرت انس بن مالک جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی اور سب سے چہیتے خادم حضرت انس بن مالک، ان کی والدہ حضرت ام سلیم، یہ پہلے مالک بن نضر کے نکاح میں تھیں۔ جب اسلام لے آئیں تو ظاہر ہے کہ مالک بن نضر سے ان کا نکاح ختم ہو گیا، ان کا نکاح ختم ہو گیا۔ تو اس نکاح کے ختم ہونے کے بعد بھی مالک بن نضر نے کوشش کی کہ میری نکاح میں رہیں، لیکن پسند نہیں کیا کہ نہیں، تم کافر ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم محمد پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا نکاح تم سے ہو ہی نہیں سکتا، نہیں گئی اس کے نکاح میں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری جو اسی حضرت مالک بن نضر کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے نکاح کا پیغام دیا۔
یہ حضرت ابو طلحہ انصاری بھی جب تک ایمان نہیں لائے تھے، حضرت ام سلیم نے فرمایا کہ ابو طلحہ یہ کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا کہ میں تم سے نکاح کروں، کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مومن اور ایک مشرک کا اجتماع ہو ہی نہیں سکتا، اس دل میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے، اس لیے یہ خواب و خیال اپنے ذہن سے نکال دو، ام سلیم تمہارے نکاح میں کسی قیمت پر نہیں جا سکتی، لہذا نکاح نہیں کیا۔ لیکن حضرت ابو طلحہ نے پھر کچھ عرصے کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد حضرت ام سلیم کے سامنے جا کر کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، اور حضرت ام سلیم نے ان سے نکاح کیا، اور مہر کے جواب میں ام سلیم نے فرمایا کہ میرا مہر جو ہے ان کا اسلام ہے، ان کا اسلام میرا مہر ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، اپنے بھائیوں سے کہوں گا، اپنی ماؤں سے کہوں گا، اس قوم کی دوشیزاؤں سے، عورتوں سے کہوں گا کہ ایمان بڑی قیمتی شے ہے، اس کی حفاظت کیجئے۔ اگر آپ مرتد ہو گئیں، ایمان سے پھر گئیں، تو جو پہلے سے جو آلریڈی مشرک ہیں، جو آلریڈی کافر ہیں، اس سے زیادہ شدید ترین جرم ہے ایمان سے پھر جانا۔ اور قرآن کہتا ہے، اللہ کی آیت کہتی ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کہ جو ایمان سے پھر جاتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے تو پھر اس کے دنیا اور آخرت کے تمام اعمال سوخت ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے، اور پھر رزلٹ کیا آتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ایمان، جو انقلابی طاقت اسلام کی شکل میں اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، جو قرآن عطا کیا ہے، جو شریعت محمدی، جو نظام محمدی آپ کو عطا ہوا ہے، اس کی قدر و قیمت کو سمجھیے، اپنی قیمت کو جانیے کہ آپ اس زمین پر اللہ کے نائب ہیں، پوری دنیا کے حاکم ہیں۔ اس حقیقت کا اظہار قرآن میں، حدیث میں، وہ سب میں نے آپ کو بتلا دیا، اللہ نے کر دیا ہے۔ اس حقیقت کو دل میں جگہ دیجئے اور اس زمین پر اللہ کی حکومت کو قائم کیجئے، اور اس ایمان کو جگہ دیجئے جس ایمان کا مطالبہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ وہ ایمان جب تک ہمارے سینے میں رہا، جس ایمان کا مطالبہ اللہ نے ہم سے کیا ہے، تب تک پوری دنیا پر ہماری حکومت بنی رہی۔ 313 تھے تب بھی میدان ہمارے ہاتھ میں تھا، اور جب 60,000 کا مجمع ہمارا تھا تب بھی میدان ہمارا تھا۔ لیکن معاف کیجئے گا کہ جیسے جیسے گزرتے وقت کے ساتھ ہمارا ایمان کمزور پڑتا گیا، ہمارے اخلاقیات کمزور ہوتے چلے گئے، اسلامی اقدار و روایات کا سودا کرتے ہم چلے گئے، اس کے نتیجے میں اسی کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ، اسی تناسب کے ساتھ ہم میدان میں پھسلتے چلے گئے، اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ آج اس وقت زمین پر جتنی قومیں آباد ہیں، سب سے زیادہ ذلیل ترین قوم اگر کوئی ہے تو مسلمان ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔